الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج 8 ذی الحجہ ہے. اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ بہت بڑی قربانی کی یاد میں اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے. اس ماہ ذی الحجہ کی عبادتیں، اس کی راتیں، اس کے دن بڑی عبادت اور بہت ہی بڑے فضائل اور مناقب سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی عبادت سے افضل کوئی دن بھی نہیں ہے. جس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے. اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس دن حج پڑھا جاتا ہے، اس دن روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر کے اندر ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو بات ویسے کر دے، حکم دے دیں، اشارہ دے دیں، ارادہ کریں، اس بات میں شک نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت، ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عظمت والے دن ہیں، بہت ہی برکت والے دن ہیں. اور ان دنوں کے اندر ہر مہینے کے ہر دن کی ایک مخصوص عبادت ہے جو صرف اسی دن اسی وقت کے ساتھ خاص ہے. ان 10 دنوں کی عبادت اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، سب کچھ وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دن دیے ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں
جو ہمیں کرنے چاہیے۔ عید کہتے ہیں، عید عود سے ہے، عود کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 2 عیدیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 2 دن سال میں خوشی کا موقع دے رہے ہیں، وہ ایک عبادت کی وجہ سے، کہ تم نے جو خوشی منانی ہے، یہود اور نصارہ اور عیسائی جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے کسی بڑے کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں، تم نے اس وجہ سے خوشی منانی ہے کہ تم نے اپنے بڑے رب کی ذات کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد، تمہیں ایک بڑی قربانی دینے کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے، اور تم اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی دعا مانگو۔ عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کا دن ہو، اس کے کچھ اعمال مسنون ہیں، سنت کے مطابق ہیں۔ انسان کو چاہیے صبح سویرے اٹھے، غسل کرے، مسواک کا اہتمام کرے، پاک صاف عمدہ کپڑے پہنے، اگر طاقت رکھتا ہے تو نئے کپڑے سلائی کروائے اور پہن لے، اور اسی طریقے پر خوشبو لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے یہ ایک مستحب عمل ہے، ذہن میں رکھ لیں، ایک مستحب عمل ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھائیں۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں، قربانی اپنی کریں، تو کھانا جو آپ جو اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالیں وہ قربانی کے گوشت سے کر لیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو فرض واجب یا اس کو روزے کا نام دینا کہ اس دن کا روزہ یاد رکھنے۔ عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، مکروہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اس کو اس نیت سے کہ میرا آج کے دن روزہ ہے، میں نے جو افطاری کرنی ہے وہ قربانی کے گوشت سے، یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ سے جس طرح رمضان میں یا روزوں کے لیے انسان اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، یہ بالکل اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی نیت سے نماز پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر 3 تکبیر زائد کہیں گے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت شروع کریں گے اس میں سورت پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، پھر سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر زائد کہا جائیں گی، اور وہ 3 تکبیریں جب اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ نیچے کر لینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ یہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، پھر باقی نماز اسی طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کی یعنی بڑی فضیلت، اس کے اندر 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کبریائی بلند ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور نماز سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، عید کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ کر کسی قسم کی نماز پڑھنا، کسی قسم کے نفل پڑھنا، کوئی بھی ایسی عبادت یعنی نفل نماز، فرض نماز، اس کی قضاء یا کوئی بھی وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ لکھا ہوا ہے۔ آپ عید کی نماز کے لیے بس صرف عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں، اور فرض نماز ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان وہی ہے جو نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرے، اور عید کی نماز کے لیے گھر سے جلدی نکلیں، اور جتنا زیادہ قریب پہنچ سکیں راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دن ہے، اس سے کفار کے اوپر لرزہ طاری ہونا چاہیے اور زبان حال سے انسان کہے اللہ ساری دنیا کے اوپر تیری طاقت موجود ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ ساری عظمتیں ساری تعریفیں سب کے لائق ایک اللہ آپ کی ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ اس کے بعد قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر وہ شخص جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس ہے یا 52.5 تولے چاندی کا نصاب یا اس کی بقدر اس کے پاس مالیت پیسہ موجود ہے یا 52.5 تولے چاندی کا اس کا کاروبار موجود ہے، اس شخص کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ ہر وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اور وہ قربانی کی استطاعت بھی رکھتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کو ادا کرے، قربانی کا فریضہ ضرور ادا کرے، قربانی اس کو کرنی چاہیے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، بہت فضائل آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر میں اللہ آپ کو ایک نیکی عطا کرے گا، اور قربانی کے جانور کے بال کون گنتی کر سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور یہی قربانی کا جانور کل قیامت والے دن انسان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ اور یہ قربانی ہم اس مقصد کے لیے نہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قربانی کرنے کا مقصد، میری نماز کا مقصد، میرا زندہ اور مرنے کا مقصد ایک اللہ کی ذات ہو۔ قربانی کرنے کا یہ مقصد نہ ہو کہ لوگوں کو دکھلاؤں میں نے اتنے لاکھ روپے کا بیل لیا ہے، میں نے اتنے لاکھ روپے کا جانور لیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، خون بہانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، نہ کہ نمود اور نمائش ہو کہ لوگ بولے ہاں کہ اس نے قربانی کی ہے، اتنا مہنگا جانور لایا ہے۔ اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہی ہو، دنیا والے تو خوش ہو جائیں گے، جس ذات کے لیے قربانی کرنی تھی وہ خوش نہ ہوا تو ثواب کے بجائے الٹا عذاب ملے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قربانی کے دنوں میں کوئی عمل بھی اس عمل سے زیادہ محبوب عمل نہیں ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ہی کرے۔ کوئی شخص یہ بولے کہ یار اتنا خون بہائیں گے، یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کسی یتیم کو دے دیتا ہوں، کسی بیوہ کو دے دیتا ہوں، کسی ٹرسٹ کے اندر دے دیتا ہوں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یا اتنے زیادہ جانور ذبح ہوں گے تو یہ تو ایک ضیاء والا عمل، یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کی ان دنوں کے اندر، ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند نہیں ہے سوائے قربانی کے۔ اور اس میں یہ کہنا کہ یہ جانوروں کا ضیاء ہے، جو ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں روزانہ جانور کٹتے ہیں، کیا یہ جانوروں کا ضیاء نہیں ہے؟ کیا اس سے جانور کم ہو جاتے ہیں؟ دن میں کتنے جانور دنیا میں کٹ رہے ہیں؟ کیا ایک دن ہم قربانی کریں گے اس کی وجہ سے جانور کٹ جائیں گے؟ آپ منڈیوں میں جائیں، لوگ کتنے مال مویشی لے کر آتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، سب کے سب بک جاتے ہیں، لوگ ذبح کر ڈالتے ہیں،
کیا دنیا سے مال ختم ہو جاتا ہے، جانور ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قانون اور قاعدہ اور ضابطہ حلال اور حرام میں فرق ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں۔ یہ حلال ہے، اور سب سے بڑھ کے حلال سے بھی بڑھ کے اللہ کا حکم ہے، اور جو لوگ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے ساتھ تصل میں آتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں کہ قربانی کرنے والا شخص اس کی نیت کیا ہو، قربانی جو شخص کر رہا ہے، اور اسی طریقے پر جو قربانی کا جانور ہے اس میں کتنے آدمی ہوں اور کس طریقے پہ قربانی کی جائے۔ 7 آدمی بڑے جانور کے اندر ہونا لازمی ہے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کے اندر 7 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات، ہر آدمی کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اور جتنی اس کی مالیت ہے اس سب کے سب پر تقسیم ہونی چاہیے۔ کوئی یہ نہ بولے کہ فلاں اتنی دے دے میں اتنی دے دوں، نہیں، سب پر برابر۔ اور پھر اسی طریقے پر جب آپ اس کو ذبح کر ڈالیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ اندازے کے بجائے تول کر کے تقسیم کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سود کا پہلو آ سکتا ہے۔ اگر آپ اندازے سے کریں گے ہو سکتا ہے ایک طرف زیادہ ہو جائے، ایک طرف کم ہو جائے۔ اس وجہ سے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے گوشت کا جو تقسیم کا عمل ہے اس کو آپ اندازے کے بجائے تول کے تقسیم کریں، تول کے ہر ایک آدمی کا حصہ برابر کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہ کریں۔ جس طرح 2 آدمی لڑ رہے ہوں یا کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہو تو دیکھنے والے کو بھی ترس آتا ہے، اسی طریقے پر قربانی کے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اس سے پہلے والے جو جانور دیکھ رہے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے والے 7 آدمیوں کی رضامندی بھی ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے اندر 2 مسئلے بڑے اہم ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ اگر 7 آدمی قربانی میں شریک ہیں، 7 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کی قربانی میں یہ نیت ہو کہ میں نے جو قربانی کر رہا ہوں میرا مقصد گوشت حاصل کرنا ہے، وہ باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نیت قرآن کریم کے اندر اس قربانی کے متعلق یا ہر اچھے عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا ایک اہم مسئلہ، 7 آدمی قربانی کے اندر شریک ہیں، 7 کے 7 مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں۔ اگر 6 آدمیوں کا مال حلال کا مال ہے، 7ویں آدمی کا پتہ ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ حرام کا مال ہے، اس کی جتنی بھی کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے، معلوم ہونے کے باوجود اس آدمی کو اپنے حصے میں شریک کر دیا ہے، ان 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حرام کے مال کی کمائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب حرام کی کمائی کھانا جائز نہیں ہے، جب حرام کی کمائی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، جب حرام کی کمائی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ حرام کی مال کی کمائی کی قربانی کو کیسا قبول کریں گے؟ اس لیے مال کی حلال ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام کی کمائی ہے ساتھ حلال کی آمدن بھی ہے تو اس شخص کو چاہیے اپنے حلال کی کمائی سے اس قربانی میں حصہ ڈالے، نہ کہ حرام کی کمائی سے۔ اور ایک بحیثیت ایک مسلمان ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم حرام کی قربانی، حرام کے مال کی قربانی کریں۔ اور اس کے ساتھ قربانی والے دن جب انسان قربانی کو ذبح کرنا چاہے اس دن انسان کو چاہیے جو چھری ہے اس کو صحیح طریقے پر تیز کرے، ایسا نہ ہو کہ کن چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرے اور اس سے اس جانور کو تکلیف ہو۔ اور قربانی کرنے والے جو آدمی ہیں جو ایک جانور میں شریک ہے، ذبح کے وقت ان سب کی رضامندی بھی ضروری ہے، سب کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ اس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، سب کی اجازت ہے، سب اجازت دے دیں تو پھر اس کی طرف سے
قربانی کرنا جائز ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض والمحال ایک آدمی موجود نہیں ہے، اس نے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے یا اس کا حصہ دار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم دور سے آئیں گے، آپ ہمارے آنے تک قربانی کر دیں، یہ اس کی طرف سے اجازت شمار ہوگی، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کو عید کی نماز سے پہلے قربان کرنا یہ جائز بھی نہیں، عید کی نماز کے بعد آپ نے اس قربانی کو ذبح کرنا ہے۔ پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کے بھی 3 حصے بنانے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غرباء مساکین کے لیے۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی، اللہ نے ہم سے مال کی قربانی مانگی۔ مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اس کا مقصد قربانی کا کہ کئی غرباء لوگ، کئی مساکین لوگ، ان کو بھی یہ گوشت جا کے پہنچ جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں، یہ سارے کا سارا گوشت میں خود رکھنا چاہتا ہوں، میں کسی کو دینا نہیں چاہتا ہوں، تو یہ رکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن شریعت کا یہ عمل ہے کہ آپ قربانی کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک غرباء میں تقسیم کریں، ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، محبتیں بڑھیں گی، غرباء میں تقسیم کریں گے، صلہ رحمی آئے گی، شفقت آئے گی، محبت آئے گی، احساس ہوگا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید اگر مجھے نہ ملتا تو میرے اوپر کیا ہوتا۔ اس لیے اس گوشت کے بھی 3 حصے کریں، اور پھر قربانی کا جو اس کی جو کھال ہے اس کی جو تقسیم ہے۔ اور ایک بات، قصائیوں کو قربانی کے گوشت میں حصہ بنانا کہ آپ ہماری قربانی کریں، ہم آپ کو قربانی کا گوشت اس کے بدلے میں دے دیں گے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی قیمت آپ اس کو دیں، یا اس کو اس کی کھال دے دینا کہ یہ کھال آپ کی ہے۔ یا جس طریقے پہ بعض جگہوں میں اس طرح ہوتا ہے، امام صاحبان کو یا مؤذنین کو کھالیں اٹھا کے دی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ ہماری مسجد کے امام ہیں، یا آپ فلاں ہیں، یہ مسجد کے آپ خادم ہیں، فلاں ہیں، اس کے بدلے میں دی جانا یہ ناجائز ہے۔ ایک صورت ذہن میں رکھ لیں، اگر غریب ہے، غریب کو کھال آپ دے سکتے ہیں، غریب پہ لگتی ہے بحیثیت ایک امام یا مؤذن یا خادم، یا اس کو کوئی اپنا ملازم سمجھ کے یہ کھال دینا جائز نہیں ہے کہ چلو میں اس کو یہ دوں گا یہ میرے کام کر لے گا، نہیں، اس کو آپ نے، اگر وہ غریب ہے، وہ مستحق ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کھال کو آپ خود بھی تقسیم، اور اس کھال کا خود بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کھال کے ذریعے آپ مصلی بنا لیں، یا کوئی برتن بنا لیں، یا کوئی تسبیح وغیرہ بنانا چاہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کا دن، جمعۃ المبارک کا دن، بہت برکت والا دن، بہت عظمتوں والا دن، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے والے دن 2 خطبے آ جائیں، حج آ جائے، وہ والا دن، وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں وہ 70 مقبول حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ 70 ایک بندہ حج کر رہا ہے اور جمعے والے دن حج آ گیا ہے، وہ 70 حجوں سے زیادہ افضل دن ہے۔ اور آج کا دن بہت ہی برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دن کو بجائے، میں خود پہلے اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، ہمارا موبائلوں میں وقت گزر رہا ہے، یعنی گفتگوؤں میں وقت گزر رہا ہے، بیہودہ باتوں میں وقت گزر رہا ہے، ہماری محفلیں جو بجائے اس کے کوئی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، تہمتیں، بہتانیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتیں، غلط واٹس ایپ، غلط اشتہار، ان چیزوں میں گزر رہا ہے۔ آج کا دن بہت عظمت والا دن ہے۔ عرب کے اندر آج یوم عرفہ ہے، اور عرفہ کا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے اعلیٰ ترین دن ہے۔ اس دن کی لاج رکھتے ہوئے سورۃ الکہف 15 پارے کے اندر ہے، اس کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نماز کو اپنے جماعت وقت کے اوپر پڑھیں، تکبیرات تشریق اللہ اکبر آتے جاتے ہوئے پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان دنوں کے اندر اپنے والدین پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ماتحتوں پہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے ماتحت، ان پہ خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔
اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ، آخری مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ملک کے اندر کل یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کو ہمارے ملک میں کل ہے۔ کل بعد از نماز فجر، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک یہ والی تکبیرات تشریق پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چاہے آدمی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب، یا اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، آیا جماعت میں 2 رکعتیں بھی نہیں، 2 چھوٹ گئی ہیں، یا آیا نماز ہو چکی ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس آدمی کے لیے یہ ضروری ہے ایک مرتبہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے اس کو پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کا یہی حکم جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں بھی جب اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، یہ بتانا ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، یہ عورتوں کو بھی بتانا ہے کہ کل بعد از نماز فجر 13 ذی الحجہ تک عصر کی نماز تک، کل صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک ایک مرتبہ عورتوں کا آہستہ آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ واجب ہے اور یہ فرض کے قریب ہے، تو اس پہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور ان دنوں کے اندر خصوصاً عید کی رات کی عبادت اللہ کی ذات کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل بھی ہے، بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ ہماری راتیں عبادت میں گزریں، ذکر و اذکار میں گزریں، تلاوت میں گزریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عصر والے جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے یہ والا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا دن ہے، یوم عرفہ ہے، بیت اللہ میں حج پڑھا جا رہا ہے، لوگ دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ خوش قسمت لوگ تھے، وہ خوش نصیب تھے، وہ وہاں پہ پہنچ سکے۔ ہم اگر نہیں جا سکے، شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، ہماری قسمت میں نہیں تھا، ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ اللہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ جو اللہ ان کو لے کر جا سکتا ہے وہ ہمیں بھی لے کر جا سکتا ہے، جو اللہ ان کو وہاں پہنچا سکتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ ہم اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی اور آپس میں قطع تعلقی ہے، ناراضگی ہے، جس طریقے پہ جانور کے اوپر چھری چلاتے ہوئے ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوتیں ان پہ بھی چھری چلا کے ایک دوسرے میں آپس میں محبت اور پیار کا پیغام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی یہ جو عبادتیں ہیں، جو راتیں ہیں، جو دن ہیں، ان میں جہاں کہیں جو کوئی عبادتیں کر رہے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ وہ میرے حق میں، آپ کے حق میں، بلکہ پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔